الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور بھائی، آپ سب کا ویلکم ہے یوسف علیہ السلام کی سٹوری 11 میں، جس کا آج پارٹ 5 ہے۔ تو پچھلے کلاسز پارٹ 4 تھا۔ پارٹ 4 میں ہم نے کچھ مختصر تھوڑا پڑھا تھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام ہٹ گیا، وہ جیل سے باہر آ گئے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ یوسف علیہ السلام کا فین ہو گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا سیکرٹری بنانا چاہا یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ یہ حالت جو ہے بہت خراب آنے والے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو منسٹری آف ایگریکلچر ہے وہ انہوں نے چوز کر لی، اور اس کے حساب سے وہ پلاننگ کرنے لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے یوسف علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے غلہ بھی لیا، یہ سب کچھ لے لیا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے لاسٹ کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو جب دوبارہ بھیجا کہ جاؤ تم پھر غلہ لے کر آؤ، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو میرے بچوں، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا کیونکہ نظر لگ جائے گی، اور یہ تدبیر ہے، کوئی دین اسلام کا نہیں تھا، یہ تدبیر ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ایک بار آ کر اپنا غلہ لے کر گئے تھے، لیکن جب جو دوسری بار تھی، یہ سیکنڈ ٹائم آ رہے تھے بھائی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اس طرح سے اللہ کی تقدیر کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اور ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور توکل ہمیں اللہ پہ کرنا چاہیے۔ تو جس طرح آیت نمبر 68 میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 68، جس طرح بیٹوں نے کہا، باپ نے یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی طرح سے الگ الگ دروازے سے شہر میں اندر داخل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 69 میں لیکن یہاں پر پتہ ہے بنیامین کو تو لے کر آ نہیں رہے تھے، بڑی مشکل سے بنیامین کو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا تھا، پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا، لیکن اللہ کی یہاں پر پلاننگ الگ تھی۔ بنیامین کو یہاں روکنا تھا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرانی تھی۔ یہاں جو بادشاہ تھا وہ یوسف علیہ السلام اس کے نیچے تھے، یوسف علیہ السلام بادشاہ تو نہیں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام بادشاہ کے نیچے تھے۔ بادشاہ وہ تھا جو خواب دیکھا تھا، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہے، لیکن یہ یوسف علیہ السلام تھی، وہ سب پر ان کی بادشاہ کی حکومت تھی، لیکن سب یوسف علیہ السلام کی بات سنتے۔ یہ بادشاہ نے ایک آرڈر دیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام، آپ اپنے حساب سے یہ جو پینڈیمک ہے، مصیبت ہے، اس کو سالو کرے، مینیج کرے، بس میری ایک شرط ہے، آپ کسی کو یہاں روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں کسی کو روک نہیں سکتے۔ مصر کی نیشنلٹی جو ہے نا، جس طرح دبئی کی، بحرین کی یا سعودیہ کی امریکن نیشنلٹی ملتی ہے، آپ ویسی نیشنلٹی نہیں دو گے۔ وہ آئے گا، غلہ لے گا، کچھ دن رہے گا، 5-6 دن 10 دن رہے گا، پھر چلے جائے گا، یہاں وہ نہیں ٹھہرے گا۔ یہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو روکنا تھا، لیکن بادشاہ نے تو آرڈر دے دیا، اب کیسے روک سکتے ہیں؟ اب تو ناممکن ہے روکنا۔ یہاں دیکھیں گے بادشاہ کے اوپر بھی سب سے بڑا بادشاہ ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ نے کہا کہ مجھے بنیامین کو روکنا ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پھر کسی کی نہیں چلے گی۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے داخل ہو گئے، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے ہیلو ہائی کیا، پھر یوسف علیہ السلام نے فیملی کی بیک گراؤنڈ پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہے وہ تمہارا بھائی؟ تو انہوں نے پھر بنیامین سے ملایا، تو اچھا ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو آرام کرنے کے لیے آرام گاہ دیا، ٹھیک ہے؟ آرام گاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روم ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک روم میں 2 لوگ شیئر ہوں گے، تو ٹوٹل آپ لوگ 11 بھائی ہے، تو 5 روم ان کو دیے۔ یوسف علیہ السلام کی پلاننگ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں 5 روم دیے، اور ایک روم میں 2 بھائی رہے گا، تو اسی طرح سب 2 کر ہو گئے، آخری میں بچ گیا بنیامین۔ یہ تو چھوٹا تھا، یہ کس کے پاس رہے گا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، 5 روم میں اور تم لوگ 10 ہو، تو 2 ہو گئے، اب اس کو میں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ شفٹ کر لوں گا، کیونکہ بھائیوں نے تو بنیامین کو تو روک کے رکھا تھا، پکڑ کے رکھا تھا، جس طرح موتی ہوتا ہے اس طرح پکڑ کے رکھا تھا۔ بھائیوں نے کہا کہ اس سے اچھی اور بات کیا ہے، یہ تو اور زیادہ سیکیورٹی میں رہے گا آپ کے پاس، اور زیادہ سیف رہے گا۔ تو آپ سب اپنی جگہ سیٹ ہو گئے، سب اپنی روموں میں چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام بنیامین کو لے کر اپنے ساتھ چلے۔
رات میں جب فری ہو گئے، موقع ملا بات کرنے کا، بنیامین سے کہا کہ بنیامین کیا تمہیں میں یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو بنیامین علیہ السلام تھوڑے چھوٹے تھے بچپن میں، بعد میں پھر گلے ملے، ٹھیک ہے، سارے سب کچھ ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی بنیامین، اب ٹینشن لینے کی بات نہیں، یہ جو بڑے بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، جو کانڈ کیا تھا، وہ برے دن گئے، اچھے دن آئے، ٹھیک ہے، وہ برے دن گئے، اب اچھے دن آئے، اب ہمیں دیکھنا ہے، اب تم دیکھنا کہ میں ان کو کیسا مزہ چکاتا ہوں، ان کو یعنی ان کے کیسا مذاق کرتا ہوں، تم بس میرے ساتھ دینا، بس سائلنٹ رہنا، اب تم ٹینشن نہیں لینا، ابھی یہاں سے ہمارے اچھے دن ہیں۔ آیت نمبر 70 میں جب صبح ہوئی تو ان کا غلہ پیک کیا جائے، یوسف علیہ السلام نے آرڈر دے دیا نوکروں کو، پیکنگ سٹارٹ ہوئی، سبھی کا غلہ ریڈی ہو گیا، سب تیار ہو گیا، بڑوں کا بڑوں کا فیملی کا، سب کا غلہ کیمل پر یعنی اونٹ پر لاک دیا گیا، اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا فلسطین کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے نوکروں سے کہا کہ بنیامین کا بیگ میں بادشاہ کا پیالہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، جو پیالہ، دو پیالے کو دو پیالوں کا ذکر آتا ہے، ایک پیالہ ہے جو بادشاہ جسے شراب پیتا، ایک پیالہ وہ ہے جو ناپ تول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ غلے کے لیے، تو یہ دو میں سے ایک غلہ ہے۔ تو جب چوری کا الزام بنیامین پہ لگے گا تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا پڑے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے یہ ترکیب کی، یہ چوری کا الزام لگانا نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن یہاں ترکیب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سکھلائی، جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بادشاہ کو آرڈر تھا کہ آپ کسی کو یہاں روک نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں بنیامین کو روکوں گا، تو پھر جب کسی کی نہیں چلے گی۔ جیسا قافلہ روانہ ہوا، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ تو آیت نمبر 71 میں یوسف علیہ السلام کے بھائی کو جب انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے، جو بھائیوں نے کہا کہ کیا تمہاری چیز چوری ہوئی ہے، آیت نمبر 72 میں آواز دینے والے نے کہا کہ کہ بادشاہ کا پیالہ، اور جو شخص پیالہ لے کر آئے گا اس کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، جس کا ایک اونٹ کا غلہ ایکسٹرا دیا جائے گا، اور جو گفٹ ہے، جو غلے کی ذمہ داری، وہ میری ہے۔ آیت نمبر 73 میں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہے وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم لوگ جانتے ہو کہ ہم فساد نہیں کرنے آئے، چوری کرنے نہیں آئے، ہم بڑے شریف خاندان سے، ہم اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ہم ایسے یعنی اپنا رواب جھاڑ رہے تھے۔ تو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ بولا کہ اگر تم لوگوں میں سے تم لوگوں نے اگر جھوٹ بولا اور پیالہ تمہارے پاس سے نکلے گا تو کیا سزا ہوگی۔ آیت نمبر 75 میں یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، جن کے پاس سے یہ پیالہ، انہوں نے کہا کہ جن کے پاس سے پیالہ نکلے گا، دین ابراہیم کے مطابق اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے پاس سے پیالہ نکلے گا وہ غلام بن جائے گا، وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، یہ ہماری شریعت کا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 76 میں یوسف علیہ السلام آئے اور کہا کہ ایک ایک کر کے بیگ کھولو اور چیک کرو۔ بیگوں کی چیکنگ سٹارٹ ہوئی، ایک ایک کر بیگ چیک کرتے گئے، جیسے پہلے بڑے کا کیا، پھر دوسرے کا کیا، تیسرے کا کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سات، 8، جیسا 11ویں کا کھولا، بنیامین کے بیگ سے پیالہ نکل گیا۔ بھائیوں کی حالت خراب ہو گئی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تو ہو گیا، اب تم لوگ جاؤ، یوسف اور بنیامین بنیامین کو جیل میں ڈالو۔ تو بھائیوں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھو اے عزیز مصر، ہم ابو کو کیا کہیں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جو سزا تھی تم نے ہی بتایا تھا کہ جو الزام ثابت ہوگا اسی کے مطابق تم لوگوں جو بھائی ہے وہ یہاں پر رہ جائے گا، قید بن جائے گا، غلام بن جائے گا۔ تو بھائی بہت پریشان ہو گئے، ابو کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر تو ابو کو جھوٹ بولا کہ بھیڑی نے تو یوسف کو کھا لیا، لیکن اب تو وہ پھنس گئے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ بار بار ایک لڑکا بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، بھیڑ آیا، کوئی نہیں آتا، پھر بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، پھر کوئی نہیں آتا، تیسری بار بھیڑیا آ جاتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، وہ چیخ مارتا ہے، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی بھائیوں نے جھوٹ بول دیا تھا، اور اب بھائیوں کو غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ آیت نمبر 77 میں کہ یہ چور ہے اور اس کا بھائی تھا وہ بھی چور ہے۔ بھائی کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو سائلنٹ رہ گیا، میں تو بالکل ان کو ابھی تھوڑا مذاق چکانا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ غلطی کرتے ہو اور الزام اس کے بھائی پر لگاتے ہو اور اس کو بدنام کرتے ہو،
آیت نمبر 78 میں سبھی بھائی پھر آئے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بیمار ہیں، بہت بوڑھے ہیں، اور اس بنیامین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے ہم میں سے جو ہم 10 بھائی ہیں ان میں سے کسی کو ایک پسند کر لے، رکھ لے، آپ کو جو پسند آئے گا اس کو رکھ لے۔ یعنی بھائی دیکھیں، ابھی پتا چل گیا کہ اب باپ کو تو قسم دے کر آئے تھے یہاں پر کہ اب بنیامین کو لے کر آئیں گے، لیکن بنیامین تو پھنس گیا، تو اب یہ ترکیب کرتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بنیامین کو چھوڑ دیں، 10 میں سے ہم جو پسند ہے اس کو آپ غلام بنا لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ آیت نمبر 79 میں یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، غلطی کرے کوئی اور، مار کھائے کوئی اور، ہمارے یہاں یہ نہیں دستور ہے، جو غلطی کرے گا سزا اسے ہی ملے گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ اور اس کے باپ کو کہہ دو کہ کیوں پرورش اچھی نہیں کی، اور تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، دوسرے لوگ آنے والے، وہ انتظار کرتے ہیں، تو اب مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 80 میں بھائیوں نے دیکھا کہ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، بادشاہ نہیں مان رہے اور سب نا امید ہو گئے، اب ابو سے کیا کہیں۔ اب سب نے میٹنگ کی کہ سب بھائیوں نے پھر میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا بھائی تھا، آپ کو پتا جو سب سے بڑا بھائی تھا کون؟ جب یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے تو اسی نے کہا کہ دیکھو، اپنے بھائی کے ہاتھ سے خون، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا خون کرو گے، بہتر ہے کہ اس کو تم کنویں میں ڈال دو۔ تو وہ بولا کہ دیکھو، ہم لوگوں نے تو والد سے قسم کھائی تھی بنیامین کی سیفٹی کے لیے، تو یہ تھوڑا اچھا تھا، دوسرے اور خراب تھے، لیکن یہ 9 خراب تھے بالکل، لیکن یہ 10واں تھوڑا سا اچھا تھا جو بڑا تھا۔ اس نے کہا کہ بنیامین کی تو سیفٹی کی ذمہ داری لی، تو اس سے پہلے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ابو سے جھوٹ کہہ دیا تھا، اب میری ہمت نہیں، اب میں ابو کو صورت نہیں دکھا سکوں گا کیونکہ میں بڑا ہوں، ابو سب سے پہلے مجھ سے پوچھیں گے، تو اب میں ابو کو کیا جواب دوں گا؟ جب والد یعقوب علیہ السلام مجھ سے سوال کریں گے تو مجھ سے پہلے پوچھیں گے، تو جب تک مجھے والد کا حکم نہ آ جائے اور اللہ میرے لیے کوئی ترکیب نہ کر دے تو میں یہیں پر ہوں گا۔ آیت نمبر 82 میں، تم لوگ ابو کے پاس جاؤ، بڑا بھائی کہنے لگا دیکھو، تم لوگ ابو کے پاس جاؤ، کہو کہ بنیامین نے چوری کی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن معلوم ہوا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے، اگر آپ کو شک ہے تو آپ قافلے والوں سے پوچھے یا پھر آپ مصر جائے ان سے پوچھے، آپ کو سچ پتا چل جائے گا، لیکن تم لوگ ابو کو یہ کہہ دو میں یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک ابو کوئی فیصلہ نہ کر دے میرے لیے۔ تو 11 بھائی آئے تھے، بنیامین جیل میں یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، بڑا بھائی تو یہاں پر رہ گیا، اب نہیں جاؤں گا، وہ تو کہا کہ جب تک ابو کا فیصلہ آئے گا نہیں۔ 9 تو گئے ابو کے پاس۔ آیت نمبر 83 میں اب سنیں، ابو جی کہنے لگے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کہاں ہے؟ ابو بنیامین کے ساتھ تو کانڈ ہو گیا، بنیامین کے ساتھ تو حادثہ ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے ابو بنیامین کے اوپر چوری کا الزام لگا، بڑا کہاں ہے؟ بڑا وہیں پر رہ گیا، بڑا آنے سے منع کر دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے کچھ نہ کچھ ان کو کر دیا ہے، یعنی ابھی مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے، میں تو صبر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ امید ہے کہ سب کے سب بیٹے میرے واپس آ جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ آزمائش چل رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ آزمائش چل رہی ہے، کہ اب کہ اسٹیج آخری آ گیا، یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے، بنیامین بھی چلے گئے، بڑا جو بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، اب کچھ نہ کچھ یعنی امتحان کا جو اسٹیج ہے وہ آخری میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، تم مجھ سے بات مت کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچوں تم مجھ سے بات مت کرو، ان سے منہ موڑ لیا، اور پھر آیت نمبر 84 میں کہنے لگے ہائے افسوس، یوسف کہاں ہے، میرے بیٹے یوسف، میرے بیٹے، ان کے بارے میں سوچنے لگے، ان کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے سارے بیٹے نکمے ہیں، صرف ایک یوسف ہے وہ جو نبی بننے کے لائق ہیں، اور ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نبی کے اثرات ہے یوسف علیہ السلام میں تھے، کیونکہ ہدایت کا چشمہ آگے بھی بڑھانا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ ان کا پلان تھا کہ میں یہ ذمہ داری جو نبی والی ذمہ داری ہے یوسف پہ ٹرانسفر کر دوں، تاکہ یوسف علیہ السلام میں بوڑھا ہوں تو یوسف آگے دعوت دیتے رہیں، لیکن یہاں پر تو یوسف علیہ السلام تو غائب ہو گئے تھے پہلے ہی۔
تو بہت روتے، بہت سوچتے، اسی سوچنے میں رونے میں یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھ کی روشنی تھی وہ چلی گئی تھی۔ آیت نمبر 85 میں جب بیٹوں نے سنا کہ آپ اس طرح یوسف علیہ السلام کو بار بار یاد کرتے ہو، یا تو آپ بیمار ہو جاؤ گے یا تو آپ اپنی جان دے دو بیٹھو گے، آپ ہر بار یوسف کو یاد کرتے ہو، ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں بھی پوچھیں، آپ بس محبت یوسف سے ہی کرتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 86 میں کہ میں اپنا غم اللہ کو بتا رہا ہوں، تم سے میں نے کچھ کہا؟ میں نے تم سے کچھ کہا؟ میں تو اپنا غم اللہ کو بتا رہا ہوں، تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آیت نمبر 87 میں یعقوب علیہ السلام نے پھر بیٹوں سے پھر ریکویسٹ کی، پھر کہا کہ میرے بیٹو، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، اب تم پھر سے جاؤ، ٹھیک ہے، یعقوب کو بھی، یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر آؤ، بنیامین کو بھی لاؤ جو بڑا والا ہے اس کو بھی لے کر آؤ، تلاش کرو ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے بیٹو، اللہ سے نا امید نہ ہو، اور اللہ سے جو نا امید وہ ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور اس بار غلے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا تو غلہ بھی لانا تھا، تو یہ سارے کے سارے جو بھائی تھے جو بچ گئے تھے، یعنی اب یعقوب یا 9 جو بھائی تھے وہ 9 بھائی اب واپس ان کو جانا ہے مصر جا کر انہیں پھر وہاں سے ان کو بھی لانا ہے، بڑے بھائی کو اور بنیامین کو بھی لانا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، ختم۔ اب ان کے یعقوب علیہ السلام کی بات سننے کے بعد یہ گھر سے نکلتے ہیں مصر کی طرف، فلسطین سے گھر وہاں پر جاتے ہیں مصر آتے ہیں۔ آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر، ہم اور ہمارے گھر والے بہت تکلیف میں ہیں، بہت پریشان ہیں، آج ہم جو مال لائے وہ بالکل تھوڑا سا ہے، تھوڑا، لیکن آپ اس کے بدلے ہمیں پورا غلہ دے، ہمیں خیرات دے، ٹھیک ہے، ہمیں پورا اس کا بدلہ بھی دے، ہمیں غلہ بھی دے، اور کچھ ہو سکے تو خیرات بھی دے، کیونکہ یہ ہم بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیرات دینے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ جب دیکھیں یہاں پر وہ غرور میں تھے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، حسد میں جل رہے تھے ہم، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا سب کچھ کر دیا انہوں نے۔ اب یہاں پر ان کی کہاں پر اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بہت غریب ہیں، اگر آپ ہمیں خیرات دیں، بھیک دیں۔ جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے سنی، یوسف علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے آگے مذاق کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے کہا کہ ہمیں بھیک دے دے، ہمیں خیرات دے دے، یوسف علیہ السلام ہل گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے آیت نمبر 89 میں کہ کیا تمہیں معلوم ہے تم نے نادانی میں یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ آیت نمبر 90، 91، 92 میں بھائیوں کے آنکھ کھل گئے اور ہوش میں آ گئے، کہنے لگے کیا تم یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا آنا یوسف ھذا اخی بنیامین، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بھائیوں نے بولا کہ جب یہ بات سنی، بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم خطا کار ہے بے شک۔ یوسف علیہ السلام سے اب وہ ڈرنے لگے، کیونکہ اب پتا تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں ڈالا، بنیامین کو تو بہت ٹارچر کیا، اب کیا کریں؟ اب یوسف علیہ السلام کی پوسٹ تو بہت زیادہ ہے، اب یوسف علیہ السلام تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، اب یہ جو 9-10 بھائی تھے یوسف علیہ السلام ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو اب یہ کہنے لگے کہ اب ہم خطا کار ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا قرآن مجید میں کہ آج کے دن کوئی ملامت نہیں، رات گئی بات گئی، جو ہوا سو بھول جاؤ۔ بھائی آپس میں ملے، ایک دوسرے سے بات کی، یوسف علیہ السلام نے پھر ابو کے امی کے بارے میں سب چیزیں پوچھی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے بھائیو، آپ اپنی فیملی کو لے کر یہاں شفٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر تو حالت خراب ہے، بہت پریشان ہوگا، نہ کھانے کے لیے پینے کے لیے سب چیزیں، یہاں پر فرٹیلائز ہر چیز موجود ہے، آپ لوگ یہاں پر شفٹ کر دیں۔ تو 93 آیت میں بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ابو تو نابینا ہے، وہ کیسے یہاں پر آئے، وہ راستہ سفر کیسا کرے، تو بڑا مشکل ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کہا کہ لے جاؤ، ابو کی جو چہرہ ہے اس پر ڈال دو، ابو دیکھنے لگیں گے۔ تو بھائی مصر سے نکلے فلسطین کے لیے، آیت نمبر سفر سٹارٹ کیا۔ آیت نمبر 94 میں یعقوب علیہ السلام نے کہا، 94 میں آیت نمبر 94 میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، یعنی گھر میں بیوی یا بیٹیاں بھی ہوں گی، لیکن بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن فیملی کے ممبرز تو ہوں گے،
ان سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے، مگر تم لوگ مجھے اگر بوڑھا سٹیا گئے اگر نہ کہو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ ہر بار یوسف یوسف کرتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، یوسف تو ہے نہیں یہاں پر۔ آیت نمبر 95 میں خوشخبری والا جو قافلہ آنے آیا، سب سے پہلے اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، یوسف علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، ان کی بینائی آ گئی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزہ انبیاء اکرام سے کرواتا ہے، اور معجزہ اللہ خود کرواتا ہے، نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، نبیہ ٹھیک ہے اللہ خود کرواتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پہ جب کرتا ڈالا تھا، یعقوب علیہ السلام بینائی آ گئی تھی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 97 میں بیٹوں نے کہا کہ ابو اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہماری جو عقل تھی وہ ٹھکانے آ گئی، اب ہم سمجھ گئے کہ اب یوسف سچا ہے اور ہم خطا کار ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ پہلے یوسف کی خبر آئی، یوسف سے تو ملا نہیں، پہلے میں یوسف سے ملوں گا، اس کے بعد اب میں پھر تم لوگوں کے لیے میں استغفار کروں گا۔ اب یہاں پر تمام فیملی فلسطین سے نکل کر مصر کے لیے روانہ ہو گئی، وہاں شفٹ ہونے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو انفارم کر دیا ہوگا کہ بادشاہ میری فیملی آ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ جہاں پر شفٹ ہونا ہے شفٹ ہو جائے، اور جو پانی والا علاقہ ہے پانی کا علاقہ جو سمندر لگتا ہے، آپ وہاں پر شفٹ ہو جائے، ہمارے لیے وہاں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جب آپ کے خاندان والے آ جائے مجھے بتانا، میں ایک بہت بڑا گرینڈ ویلکم کروں گا، ان کے لیے بہت بڑا پروگرام کروں گا، بہت بڑا سٹیج لگاؤں گا، چیئرز ہوں گے، لوگ ہوں گے۔ تو جب آپ کے گھر والوں کو پتا چلے گا کہ یوسف آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی سے آپ ملنے آ رہے ہو، لیکن یوسف علیہ السلام مصر میں جو یوسف علیہ السلام تو بس ایسے ہی پوسٹ سے چھوٹے موٹے آفیسر سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ان کو پتا نہیں کہ یوسف کی پوزیشن کیا ہے مصر میں۔ آیت نمبر 99 میں بادشاہ نے تو کہہ دیا کہ بس آنے دو، اس کے بعد میں نہیں رہوں گا، صرف آپ رہو گے آج۔ تو سبھی فیملی آگے پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مل گئے، سب مل گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے والد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مصر میں داخل ہو گئے، اور پھر جہاں پروگرام تھا پہلے کہا کہ چلو پروگرام میں چلتے ہیں۔ تو بھائیوں نے سب نے، یعقوب علیہ السلام نے بھی سوچا کہ بس آگے آگے جاتے ہیں، چیئروں کے یعنی لوگ بیٹھے ہیں، آگے بڑھ رہے تھے، آگے بڑھتے اسٹیج کے قریب ہو گئے، بھائی رک گئے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چلو اوپر آ گئے۔ ایک کرسی لگی تھی، کرسی پہ یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اور اپنے رائٹ میں ابو کو بٹھایا، یعقوب علیہ السلام کو، اور لیفٹ میں اپنے والدہ کو بٹھایا۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام، اتنا بڑا پروگرام اور اسٹیج اتنا بڑا، بادشاہ کی چیئر پہ یوسف ہے، سبھی کے سب بھائی سجدے میں گر گئے، سبھی کے سبھی بھائی جو بھائی تھے 11 بھائی، اور سجدے میں گر گئے۔ تو جب ابو سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابو جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ 11 تارے اور ایک سورج ایک چاند مجھ سے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ میری خواب کی تعبیر ہے، میرے پروردگار نے یہ خواب سچ کر دیا، میرے خواب کو سچ کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو یہ پوزیشن جو ملی تھی، جیل سے نکلنا، یہ علم کی بدولت ہے، ٹھیک ہے، یہ علم تھا جس کی بدلے یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے، اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ تھا، اور جو خواب تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اور پورے کے ساتھ ساتھ جو سجدہ تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، جو شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کرنا تھا وہ عزت والا سجدہ تھا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے، جب سے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد سے قیامت تک آپ کسی کو نہ سجدہ کر سکتے ہو، نہ کسی کو رکوع کر سکتے ہو۔ سجدہ رکوع صرف اللہ کے لیے ہوگا، کسی کے لیے نہیں۔ تو اب یہاں پر آتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ماں تو ان کو سجدہ کرنے نہیں دیا، لیکن سارا جو 11 بھائی تھے انہوں نے سجدہ تعظیمی کر دیا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، بہت اہم دعا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، یقیناً تو نے ہمیں بڑی پوزیشن جو پوزیشن دے دی، تو نے ہمیں جو خواب کی تعبیر بھی سکھا دی۔ اے میرے رب، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میری دنیا اور آخرت سنوارنے والا ہے۔
یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے، اور کہتے ہیں کہ تو مجھے جب وفات دے گا تو مسلمان کی حیثیت سے مجھے بلانا، مجھے نیک صالح لوگوں میں شمار کرنا، برے لوگوں میں شمار نہیں کرنا۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم ڈرے آخرت سے، کہ جب دیکھے کہ خاتمہ جب ہمارا کیسا ہوگا، خاتمہ بالخیر پہ ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہوگی آخرت میں، اگر خاتمہ خیر پر نہیں ہوگا تو ہمارے لیے خرابی ہے۔ یعنی کس طرح سے مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے 99 قتل کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہے، یعنی لکی پرسن ہے، یعنی اس نے اللہ سے توبہ کر لی۔ ایک شخص 99 سال عبادت کرتا ہے لیکن اس کا جو خاتمہ جو موت ہے اس کی خیر پہ نہیں آتی، یعنی اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا تھا، تو وہ بد نصیب شخص ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو مجھے وفات دینا، جب میں مروں گا مجھے مسلمان رکھ۔ یوسف علیہ السلام کی عمر 110 سال تھی، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہمارے لیے عبرتناک ہے۔ ان قصوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ان قصوں میں عقل مند کے لیے نشانی ہے۔ قرآن ایسے ہی نہیں قصے بیان کرتی ہے، دلوں سے بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، نہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی، جو کتابیں نازل ہوئی تھی، اس میں اس کی تقصید کرنی آئی تھی، اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے آج کی جو سٹوری ہے تھوڑی سپیڈ سپیڈ میں کیا، ورنہ آج کا جو پروگرام تھا، وہ ہمارا جو سٹوری تھی وہ آج 30 منٹ 40 منٹ تک ہو جاتی، تو میں نے سپیڈ میں کر دیا۔ تو آپ جب دوبارہ اس کو سننا ہے تو آپ یوٹیوب میں جا کر سلو موشن میں اس کو سن سکتے ہو۔ اچھا، ابھی آپ سب تیار ہو جائے، اپنا مائک کھول لیں، ابھی سوال جواب کی باری شروع ہونے والی ہے۔ تو میں 2 سوال کروں گا، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون میرے بھائی بچے ہمارے بھائی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ سبھی کے سب حصہ لے، جن کو بھی آتا ہے وہ سب سے پہلے یس بولے، ٹھیک ہے؟ جس کو بھی سوال کا جواب پوچھتے ہیں جو یس کہیں، اور پھر جب میں بولوں گا کن کا نام تو پھر وہ جواب دے، ٹھیک ہے؟ جواب پہلے نہ دے، میں جب پوچھوں گا سوال اپنا پہلے ہاں بولے، اپنا مائک کھول لے، ریڈی کر لے۔ سب کے مائک ریڈی ہے؟ ٹھیک ہے، سب اپنا مائک کھولے، چیک کر لیں مائک اوپن ہے سب کے؟ ٹھیک ہے، مائک ریڈی ہے سب کے، اوکے۔ اب میں سوال کروں گا، اس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم سب فیملی ہے، آپ لوگوں نے کل کی ویڈیو دیکھی ہوگی سوئمنگ پول والی، آپ اور ہم سب فیملی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ آپ کی تکلیف ہماری تکلیف، آپ کی خوشی ہماری خوشی۔ ہم یہاں پر بیٹھے، یہاں پر آئے، یہاں پر جو کر رہے ہیں، دنیا میں جو گزر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اچھی اچھی باتیں سیکھ کے دوسروں کو سکھانے کے لیے۔ شرم نام کی کوئی چیز دین اسلام میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مکھی کی بھی مثال دیتا ہے، ہر چیز کی مثال دیتا ہے قرآن میں۔ جب اللہ نہیں شرماتا، مجھے جب یہ سٹوری شروع ہو رہی تھی تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے جو عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کروں، مجھے شرم آ رہی تھی۔ لیکن جب اللہ نے یہ باتیں کلیئر کر دی تو پھر ہم کیوں شرمائیں؟ جب اللہ نے ہمیں بتا دیا تو ہم کیوں شرمائیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال ہے، آپ لوگوں کے مائک کھلے نہیں ہیں، کسی کے بھی، مجھے لگتا ہے کسی کے بھی مائک کھلے نہیں ہیں، تو سب مائک کھولے۔ آسان سوال ہے، اگر نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا قرآن میں، یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی یعقوب علیہ اسرائیل کون ہے؟ السلام، جی، یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام۔ اچھا، کوئی اور دوسرا جواب ہے؟ بنی اسرائیل کس کو کون ہے بنی اسرائیل؟ کسی کا جواب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ اور السلام۔ یہودی نصارا، اچھا اور یہودی کسی کا؟ نصارا، اچھا، اور کسی کو جواب عیسیٰ پتا ہے؟ علیہ السلام کو ماننے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل، اچھا ٹھیک ہے۔ اور کسی کو پتا ہے بنی اسرائیل؟ ابھی بھی پورا نہیں ہوا سوال کا جواب پورا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ سوال کون بتائے گا کون ہے بنی اسرائیل؟ سوال اور ایک مرتبہ بولو۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ آسان، بنی اسرائیل کون ہے؟ ہم نے 3-4 موسیٰ علیہ بار، السلام، نہیں عیسیٰ نہیں علیہ السلام کو نہیں ماننے نہیں، عیسیٰ والے۔ علیہ السلام نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ مطلب قوم کے نبی کا نام بولنا اس کو۔ جی، بنی اسرائیل کون ہے؟ بار بار قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کون ہے؟ ہم نے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہی پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کون ہے۔
بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل، اچھا جی بولے بولے کون ہے؟ ٹائم کم ہے، آپ لوگ کوشش کریں، کچھ نہ کچھ منہ سے نکلے گا، کوئی بات نہیں، خراب نکلے گا، گالی تو نہیں मतलब نکلے گی नबी نا۔ का नाम बोलिए था। نبی کا نام نہیں ہے، نام یہ بنی اسرائیل لقب کس کو ملا؟ بنی جو لقب ہے بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اسٹوری میں پہلے پڑھا، بنی اسرائیل یعقوب کس علیہ کو کہتے السلام کو یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کا لقب ملا تھا۔ ہیں؟ اچھا تو ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل قریب ہے، آپ یہ بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کون ہے، یعنی کس کو کہتے ہیں؟ کون قوم ہے یا کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں؟ لقب ہے یہ جی بنی اسرائیل، ہوں یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا یہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، ان کا لقب ہے اسرائیل، دوسرے بھائی ہے یشوع، لیکن ان کا نام ہے اسرائیل، لیکن بنی اسرائیل ہے۔ بنی عربی میں بنی کس کو کہتے ہیں؟ بنی 12 اسرائیل۔ بیٹے ہاں احسن، 12 بیٹے، یہ بالکل یا صحیح جواب ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو۔ یعقوب علیہ السلام بالکل آپ کلوز تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی ہیں وہ بنی اسرائیل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد تک عیسیٰ علیہ السلام پورے کے پورے بنی اسرائیل ہے۔ آپ لوگ کلوز ہے، لیکن صرف ایک جواب آیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، حتیٰ کہ وہاں سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ماننے والے سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جواب آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ اچھا دوسرا سوال، ٹھیک ہے، دوسرا سوال آسان ہے، سب تیار ہے؟ जी جو ایجپٹ کا بادشاہ تھا اس نے کیا خواب دیکھا تھا؟ ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے کیا خواب دیکھا تھا؟ کون بتائے گا؟ 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें। ماشاء اللہ، چلے صحیح، آگے بڑھے، 7 آگے موٹی بتائیں۔ جی گائے جی 7 دبلی گائے کو کھا رہے مصر ہیں۔ کا بادشاہ हाँ 7 مصر मोटी کا गायें بادشاہ اسما 7 تاج، موٹے گائے اسما 7 پتلی 7 جی گائے موٹی گائے 7 دبلی جی گائے اور اسما پتلی تاج گائے سب ہے سے تو موٹے پہلے، گائے کو کھا رہے ہیں۔ جی 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 مصر سنیں کا سنیں، بادشاہ یہ خواب دیکھا۔ اچھا سب سے پہلے جواب اسما تاج ہے، تو ان کا پہلے کلیئر سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا کا سنتے ہیں۔ تو اسما تاج جی بہن، آپ یہ اس کا جو خواب بادشاہ کا خواب تھا بتائیں، آپ نے سب سے پہلے 7 آواز دی۔ दुबली गायें 7 جی मोटी गायों को खाए। इसकी ताबीर के लिए बहुत ज्यादा बादशाह तड़पे थे। جی جی मतलब جی इसकी ताबीर होना को जब उनके جی جی، صحیح جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، بتائیں بتائیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا غلط آئے گا کوئی بات نہیں، آپ بھی تھوڑا کھا لے کوئی بات نہیں، لیکن صحیح جا رہے ہیں آپ۔ इसकी ताबीर के लिए ढूंढ रहे थे तो उनका काम करने वाला तो جی جی उनको اچھا जब ये بہت खिस्सा मालूम हुआ جی، तो वो जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम تو को ٹھیک ہے چلے यूसुफ بالکل، अलैहिस्सलाम جی के बारे اچھا में बोला। جی جی اچھا ٹھیک ہے، بس سمجھ گئے، سب यूसुफ کے سب سن لیے، آپ سب لوگ راضی ہو نا اس پہ؟ یہ جواب بالکل صحیح ہے، یعنی ان کو تھوڑا سا آگے بھی چلے گئے۔ یہ بادشاہ کا جو خواب تھا وہ کیا خواب تھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے، 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی تھی۔ یہ بالکل آسان جواب، سوال کا آسان جواب تھا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ جی آپ بہن، آپ نا گروپ کے ایڈمن سے رابطہ کریں، اور زبیر بن محمد الیاس آپ بھی نا گروپ کے ایڈمن سے رابطہ کریں، کیونکہ آپ دونوں نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اور یہ محمد قریشی جو ہمارے بہن، وہاں سے بھی ماشاءاللہ جواب آیا، لیکن آدھا آیا۔ یعقوب علیہ السلام کا جو نام آیا بالکل صحیح، لیکن ان کو اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل ان کے بیٹوں کو کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ اگلی کلاس میں ہمارا پھر سے ہم اسی طرح سے کوئز کے ساتھ ایک سوال جواب کریں گے۔ آپ تمام بھائی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کلاس جوائن کریں اور اپنے انعامات جیتیں۔ یہ انعامات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دینا چاہ رہا تو آپ لیں، کوئی اس میں فکر کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ کے مقدر میں لکھا ہے، تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب اللہ نے آپ کو دینا ہے تو اللہ تو کوئی لے نہیں سکتا، اور اللہ آپ کو نہ دینا ہے تو پھر کوئی آپ کو دے نہیں سکتا۔ تو اسی کے ساتھ آج کی جو سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کے پارٹ 5 ہم نے ان کو مکمل کیا۔ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں، ہمارے لیے اس میں عبرت ناک واقعے، ہمارے لیے سبق ہیں۔ یوسف علیہ السلام
نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح صبر کریں مشکل حالات میں، کس طرح اللہ پہ توکل کریں، کس طرح ہم اللہ پر یقین رکھیں کہ جیل میں جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو فیوچر ہے وہ پلان کر کے رکھا تھا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کی جو سٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ بارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔